السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصيني يا رسول الله ولا تكثر علي، قال لا تغضب او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، لمبی نصیحت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے۔ نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ عرض کی کوئی اور نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ عرض کی کوئی اور نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ کئی بار انہوں نے اور نصیحت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ ان کو یہی نصیحت ارشاد فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، دو لفظوں پر مشتمل لا تغضب، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی نصیحت۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، چاہے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ہر قسم کے گناہوں کی بنیاد دو قسم کے جذبے ہیں۔ پہلا جذبہ غصہ، دوسرا جذبہ خواہش نفس، شہوت، خواہش نفس۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ان دو جذبوں کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ اب خواہش نفس، شہوت، بد نظری کا تعلق اس سے ہے۔ چوری کے بندہ چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو، وہ چوری کرتا ہے۔ اور انسان کتنے گناہ ایسے کرتا ہے، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، خواہش نفس، زکوٰۃ نہیں دی، مال خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا، خواہش نفس، حج پہ نہیں جا رہا، نظر آ رہا ہے کہ میرا 8 لاکھ روپیہ لگ جائے گا، خواہش نفس، جا سکتا ہے لیکن مال کی محبت کی خواہش اس کو حج کرنے سے روک رہی ہے، وہ مختلف بہانے بنا رہا ہے۔ تو بہت سے گناہ ان کا تعلق خواہش نفس کے ساتھ، اور بے شمار گناہ ان کا تعلق غصے کے ساتھ۔ غصے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ کرتا ہے۔ غصہ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر رکھا ہے وہ تو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے، اپنے بچوں کے دفاع کے لیے رکھا ہے، اپنے پیاروں کے دفاع کے لیے رکھا ہے، شریعت کے دفاع کے لیے رکھا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی خدا نخواستہ شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسی بات کرتا ہے یا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی لفظ کہتا ہے تو ہمیں غصہ آئے، یہ اس لیے رکھا ہے۔ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہم اپنا دفاع کریں، جب تک ہمیں غصہ نہیں آئے گا اس وقت ہم حرکت میں نہیں آئیں گے۔ تو غصہ تو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے، اپنے پیاروں کے دفاع کے لیے رکھا ہے، لیکن یہی غصہ اگر بے قابو ہو جائے، انسان غصے میں بے قابو ہو جائے تو پھر کچھ نہ پوچھیں کتنے گناہ اس غصے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر آپ کو غصہ آ گیا، اس آدمی پر غصہ آیا، غصہ تو آپ کے قابو میں نہیں ہے لیکن وہ آدمی آپ کے قابو میں ہے، وہ آدمی آپ کا ماتحت ہے۔ اب آپ غصے میں اس کو گالیاں بھی دیں گے، گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کو ماریں گے، اس کو اگر آپ نے زیادتی کی ہے مارتے ہوئے تو یہ مارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔
آپ اس کو طعن و تشنیع کریں گے، آپ اس پہ الزام تراشی کریں گے، تو یہ سارے کے سارے جو گناہ یہ غصے کی وجہ سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا وہ تو کفر ہے۔ اور یہ غصہ یہ انسان کو اتنا سرکش بنا دیتا ہے کہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی تو غصہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ بغض غصے کی وجہ سے ہے، حسد غصے کی وجہ سے ہے، کینہ غصے کی وجہ سے ہے، تکبر غصے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو غصے والا جذبہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت مانگنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس کو نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اب ایک آدمی آپ کا ماتحت ہے، اس پہ غصہ آ گیا، اس کو مارا، اس کو گالیاں دی، اس پہ آپ کا بس چلتا ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کو کیا۔ کئی قسم کے گناہ جو ہے اگر آپ نے اس کی غلطی سے زیادہ سزا دی ہے تو بھی گناہ، اور اگر آپ نے اس کی غلطی کے برابر سزا دی ہے تو وہ آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن غصے میں انسان کو اپنے آپ پر بعض دفعہ کنٹرول نہیں رہتا، وہ ایک کی 10 سنا دیتا ہے، تھوڑی زیادتی کے مقابلے میں زیادہ زیادتی کر جاتا ہے، وہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی اس پہ آپ کا بس نہیں چلتا، آپ اس پہ کوئی تصرف نہیں رکھتے، اس پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب آپ اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، لیکن دل میں آپ اس کو برا بھلا سمجھتے ہیں، دل میں آپ اس کا بغض پال لیتے ہیں، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ بغض ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کسی پہ آپ کو غصہ ہے، اب اس کو کوئی نعمت مل گئی، اس نعمت کے مل جانے پر آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کو چونکہ اس سے حسد ہے، یہ حسد اس کی بھی جو اصل وجہ ہے وہ غصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ غصہ یہ حسد وہ انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد اتنا عظیم گناہ وہ بھی غصے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، خواہش نفس اور شہوت کی وجہ سے جو گناہ ہم سے جو ہے ہو جاتے ہیں ان کا عام طور پہ تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، اور حقوق اللہ پاک ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، آپ اللہ رب العزت سے سچے دل سے ایک دفعہ معافی مانگ لیں، اللہ پاک ان گناہوں کو فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غصے کی وجہ سے جو گناہ ہم کرتے ہیں، جن گناہوں کی بنیاد غصہ ہے، ان کا تعلق تو حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ سے معافی بھی مانگ لیں، توبہ بھی کر لیں، لیکن جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، جن لوگوں سے زیادتیاں کی ہیں، جب تک وہ نہیں معاف کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا غصہ بہت خطرناک چیز ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائیوں، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ گھروں کا سکون کیوں اجڑا ہوا ہے؟ اور گھروں میں جو ہے ایک بے سکونی کی کیفیت کیوں ہے؟ اور جتنے بھی فتنہ فساد ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ سب کیوں ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ اس کا اصل محرک غصہ ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر لیکن بہت بڑی نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصے پر کنٹرول کیا کرو۔ غصہ نہ کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرو، آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ آپ سے بڑا حلیم کوئی نہیں، آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ کافروں نے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ اگر آپ غصے کا اظہار فرماتے تو کیا حشر ہوتا ان کا؟
اگر غصے میں آ کے بددعائیں کرتے تو ان میں سے کتنے بعد میں ایمان لے کے آئے، وہ سب اسی وقت اللہ کے عذاب میں دھر لیے جاتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں حلم کا، بردباری کا سبق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم زینی بالحلم، یا اللہ مجھے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ مزین فرما دے۔ یعنی انسان جس کو غصہ کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، جس میں برداشت کا مادہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوبصورتی عطا فرماتے ہیں۔ حلم کی وجہ سے وہ انسان لوگوں کی نظروں میں خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جو بات بات پر غصہ کرتا رہتا ہے اس کی قدر قیمت لوگوں کے دلوں کے اندر گھٹ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ فقہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل کا ثواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جا رہا ہے کہ انہوں نے فقہ کو ہمارے لیے مرتب فرمایا۔ اتنی بڑی ہستی اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی تھی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، کچھ کم ظرف لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ تو بہت ان کی عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت محبت احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن کچھ کم ظرف ایسے ہوتے ہیں جن سے ان کی عزت برداشت نہیں ہوتی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن سے امام صاحب کی عزت برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ امام صاحب سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ امام صاحب ایک دفعہ مسجد سے نکلے اپنے گھر کو جانے کے لیے، ایک بندہ مسجد کے دروازے کے پاس امام صاحب کے ساتھ جڑ گیا اور امام صاحب کے ساتھ چلتا رہا اور امام صاحب کو برا بھلا کہتا رہا، گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، برا بھلا کہتا رہا۔ لیکن امام صاحب تو حلم کے سمندر پیے ہوئے تھے۔ امام صاحب گالیاں سنی جا رہے ہیں اور ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ وہ بہتان لگا رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن امام صاحب خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ آگے جا کے امام صاحب نے گلی مڑنا تھا، ان کا گھر ایک دوسرے راستے گلی میں تھا، اور اس بندے کو فرمانے لگے کہ بھائی یہاں سے تیرا میرا راستہ جدا ہوگا، میں نے اس طرف مڑ جانا ہے، تیری کوئی گالی رہتی ہے تو وہ بھی دے لے، اگر تیرا کوئی بہتان رہتا ہے تو وہ بھی لگا لے۔ اتنا اللہ نے ان کو غصے پر برداشت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ وہ آدمی شرمندہ ہو کے چل پڑا کہ میں نے اس کو 100 گالیاں دی اور اس نے اس کے مقابلے میں اف نہیں کی۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا۔ انہوں نے اپنی میں کو مارا ہوا تھا، اپنے غصے پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے کسی عورت سے کہا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، رکوع و سجود میں گزار دیتے ہیں۔ امام صاحب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، رات کو آرام فرماتے تھے، لیکن جب امام صاحب نے یہ سنا کہ ایک بڑھیا کا میرے متعلق یہ خیال ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، اسی دن سے امام صاحب نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے اس بڑھیا کا جو میرے بارے میں نیک خیال ہے میں نے اس پہ پورا اترنا ہے۔ اس دن سے امام صاحب نے 40 سال تک تہجد عشاء کے وضو سے پڑھی، فجر بھی عشاء کے وضو سے پڑھی، ساری رات جاگ کے گزاری۔ انہوں نے یہ اپنا معمول بنا لیا، ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود کے اندر گزار دیتے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے امام صاحب۔ ایک دفعہ بڑا عجیب قصہ پیش آیا۔ امام صاحب کا معمول یہ تھا، ساری رات نماز میں، ساری رات عبادت میں، اور پھر فجر کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے، پڑھانے میں، فقہ بیان کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد تقریباً چاشت کے وقت ان کی بڑی تجارت تھی، اس تجارتی امور کو دیکھتے تھے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کے ظہر سے لے کے عصر تک آرام فرماتے تھے۔ 24 گھنٹے میں صرف اور صرف امام صاحب کے آرام فرمانے کا وقت ظہر سے عصر تک تھا۔
اور لوگوں کو پتہ تھا کہ امام صاحب اس وقت آرام فرماتے ہیں، اس کے علاوہ جب مرضی جا کے امام صاحب کو مل لو، جب مرضی جا کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لو۔ ایک دن امام صاحب ساری رات کے جاگے ہوئے، صبح بچوں کو اور جو طالب علم آئے ہوئے تھے ان کو حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، اپنے تجارتی امور دیکھ کے ظہر کی نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز ادا فرما کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ان کا حجرہ ہوا کرتا تھا، سیڑھیاں چڑھے، اپنے کمرے میں جا کے آرام فرمانے کے لیے لیٹے، ابھی تھوڑی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازے پہ کسی نے آ کے دستک دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً دیکھا کہ کوئی آیا ہے، کسی کوئی ضرورت ہوگی، وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اترے، آ کے دروازہ کھولا، ایک صاحب کھڑے ہیں، جی بھائی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ یہ نہیں فرمایا بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے آرام کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہے، تم اس وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، کچھ نہیں کہا۔ جی آپ کو کیسے آنا ہوا؟ وہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا، جب راستے میں آ رہا تھا اس وقت مجھے مسئلہ یاد تھا کہ میں نے کیا مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن یہاں پہنچ کے میں بھول گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، جب آپ کو یاد آئے گا اس وقت پوچھ لینا۔ امام صاحب دروازہ لگا کے پھر اوپر تشریف لے گئے، اوپر جا کے ابھی بستر پہ لیٹے ہی تھے اور تھوڑی سی غنودگی ابھی طاری ہوئی تھی، پھر دروازے پہ کسی نے زور سے دستک دی۔ پھر امام صاحب نیچے آئے، آ کے دروازہ کھولا تو وہی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جی امام صاحب میں نے آپ سے وہ مسئلہ پوچھنا تھا نا، وہ مجھے یاد آ گیا تھا، لیکن جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ تقریباً آدھی سیڑھیاں نیچے اترے تھے تو مجھے وہ مسئلہ دوبارہ بھول گیا۔ اب امام صاحب کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ تو اس کو اچھی کھری سنا دیتا، کہ ہمارے جیسا ہوتا زور سے تھپڑ ہی لگا دیتا، یار یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم۔ امام صاحب نے فرمایا چلو آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اب جب امام صاحب دوبارہ جا کے لیٹے ہیں اور دوبارہ امام صاحب تھوڑی سی نیند کی کیفیت میں آئے ہیں، دوبارہ دستک ہوئی، امام صاحب دوبارہ نیچے آئے، دروازہ کھولا تو وہی بندہ کھڑا ہوا، وہ جی مجھے وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے کوئی برا محسوس نہیں کیا کہ بھائی سارا دن مسجد میں رہتا ہوں، ظہر سے عشاء تک، عشاء کے بعد بھی تم مجھے مل سکتے ہو، مسئلہ پوچھ سکتے ہو، اس وقت مسئلہ پوچھنے کیوں آئے ہو؟ کچھ نہیں فرمایا۔ اچھا بھائی اچھی بات ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ نہیں پوچھا، اس نے غصہ دلانے والی ایک بات کی۔ اس نے کہا جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ نجاست پاخانہ وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ، یہ اس نے مسئلہ پوچھا امام صاحب سے۔ اب اس مسئلے پر تو ایک زوردار تھپڑ بنتا تھا کہ رے بے وقوف تو کیا پوچھ رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب نجاست تازہ ہوتی ہے اس وقت اس میں مٹھاس ہوتی ہے، بعد میں اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اب اس نے ایک اور حملہ کیا، کہتا جی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ نے چکھ کے دیکھی ہے؟ آپ نے چکھ کے دیکھی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ فرمایا کہ بھائی ہر چیز انسان کو چکھنے سے پتہ نہیں لگتی، اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ مکھیاں میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہیں، جب نجاست تازہ ہوتی ہے تو مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں، جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر مکھیاں اس پہ نہیں بیٹھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کے ذائقے میں تغیر آ جاتا ہوگا، اسی لیے مکھیاں بعد میں نہیں بیٹھتی۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کیا مطلب بھائی، میں نے آپ کو کیسے ہرا دیا؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو پتہ تھا کہ آپ فلاں اوقات میں مسجد میں ہوتے ہیں، میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو میں وہاں آ کے پوچھ سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور میرا دوست دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے زمانے کے جو علماء ہیں ان میں سب سے زیادہ برداشت کس میں ہے، سب سے زیادہ حلم اور بردباری کس میں ہے؟ میرے دوست نے کہا سب سے زیادہ علماء میں برداشت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ میں نے کہا نہیں، سب سے زیادہ برداشت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بحث شروع کر دی۔ اس نے کہا نہیں امام ابو حنیفہ میں زیادہ برداشت ہے، میں نے کہا نہیں سفیان ثوری میں زیادہ برداشت ہے۔ اس نے کہا اچھا تم امام صاحب کو آزما کے دیکھ لو، امام صاحب کو غصہ اگر
آ گیا تو تم جیت گئے، اگر غصہ نہ آیا تو میں جیت گیا۔ میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے آپ کا وہ وقت چنا جو آپ کے آرام کا وقت تھا۔ مجھے پتا تھا 24 گھنٹے میں یہی ڈیڑھ دو گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے۔ میں اس وقت میں آیا اور بار بار آپ کے چکر لگوائے، اور اس کے بعد میں نے ایسی بیہودہ بات پوچھی جس پہ غصہ آ جانا چاہیے تھا، اس کے باوجود آپ نے غصے کو برداشت فرمایا۔ میں نے آپ جیسا حلیم انسان زندگی بھر میں نہیں دیکھا۔ روئے زمین پر آپ جیسا بندہ جس میں اتنی برداشت ہو کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی برداشت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ راستے میں جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ اپنے غلام نے کوئی قصور کیا ہوگا، کوئی بڑی غلطی کی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کو ڈانٹ رہے تھے، سمجھاتے رہتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہوگا۔ اس کے بعد بھی جب وہ بار بار غلطی کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اقدر علیک منک علیہ، ابو بکر اللہ تعالیٰ کو تم پر اتنی قدرت ہے کہ تمہیں اپنے غلام پر اتنی قدرت نہیں جتنی قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ یعنی ایک ہمیں سوچ کا زاویہ عطا فرما دیا کہ جب انسان کو کسی پر غصہ آئے تو انسان یہ سوچے کہ یہ میرا ماتحت ہے، میں اس پر غصہ کر رہا ہوں اور غصے میں کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ یہ سوچے کہ میں بھی تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے میرے ماتحت نے میری نافرمانی کی ہے، میں اس پر غصہ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت مجھ پہ غصہ کریں تو میرا کیا حال ہوگا؟ مجھے اپنے ماتحت بندے پر اتنی قدرت حاصل نہیں ہے جتنی قدرت اللہ رب العزت کو مجھ پہ حاصل ہے۔ لہٰذا انسان اگر یہ سوچے، اس سوچ کی وجہ سے اس میں برداشت پیدا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے غصے کے وقت پانی پینا، کیونکہ غصہ آگ ہوتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے فوراً آپ پانی پی لیں تو آپ کے غصے میں نمایاں کمی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، ایک عجیب غصے کو دور کرنے کا حل بتا دیا۔ فرمایا تمہیں غصہ آئے، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصہ دماغ کو چڑھتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم لیٹے ہوں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہم بیٹھے ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہم کھڑے ہوں تو ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا، ہم بے چینی کے اندر چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمارا برا حال کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا نفسیاتی سا حل ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ غصے کا جو تقاضا ہے انسان اس کا تقاضے کے برعکس عمل کرے، اس تقاضے کے مخالف چلے۔ غصے کا تقاضا ہے تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے تقاضے کے مخالف چلو، تم بیٹھے ہو تمہیں غصہ آیا تم لیٹ جاؤ، اس سے تمہارا غصہ کنٹرول ہوگا۔ ہاں، اور ہمارے اکابر نے ایک بڑی پیاری بات، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی پہ غصہ آتا ہے میں فوراً اس کو نہیں ٹوکتا، کیونکہ اگر میں فوراً اس پہ غصے کا اظہار کروں گا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے۔ اس وقت میں اپنے غصے کو دباتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں اور فوراً اپنے اس ماتحت کو نہیں سمجھاتا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا۔ لیکن جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو بلا کے مصنوعی غصہ اختیار کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ مصنوعی غصے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پر زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ غصہ تو جو اصلی والا تھا وہ تو زائل ہو گیا۔
اب مصنوعی غصہ اختیار کر کے پھر میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی بھی تنبیہ پوری ہو جاتی ہے، اور میرا غصہ بھی وقت پر، جبکہ غصہ بڑی جو ہے وہ بڑی تیزی سے میری دماغ کی طرف چڑھ رہا تھا، وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور میرا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جس نے اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کچھ نہ دیا تو نہ دینا بھی اللہ کے لیے، کسی کو چاہا تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی 4 علامتیں بتائیں۔ آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس مدد میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو، آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا ویسے کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ کل مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں اس کو بلاؤں گا، فلاں کام بھیج دوں گا، تو یہاں اخلاص پہ ضرب لگ گئی۔ جب دینا ہے تو محض اللہ کے لیے دینا ہے، اور اگر کسی کو نہیں دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دینا۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا یہ میرے دیے ہوئے مال سے میرے ہی اللہ کی نافرمانی کرے گا، پھر آپ اس کو نہیں دیں گے، تو یہ نہ دینا کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں، اس لیے محبت کر رہا ہے، یہ تو میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دولت موجود ہے، وہ اس لیے اس سے محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ کسی کے حسن و جمال، کسی کے مال اور کسی سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے محبت نہیں ہے، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور چوتھی علامت کہ اگر اس کو غصہ آتا ہے، کسی کا بغض اس کے دل کے اندر آتا ہے، کسی کو اگر وہ ناپسند کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی میں یہ 4 علامات پائی جاتی ہیں، فقد استکمل ایمانہ، فرمایا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، اللہ نے بہت دین کا کام لیا، بہت بڑی ہستی تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سماع ہوتا تھا۔ سماع کسے کہتے ہیں؟ سماع کہتے ہیں بغیر کسی جو ہے آلات موسیقی کے طرز کے ساتھ کوئی اصلاحی اشعار پڑھنا، اس کو سماع کہتے ہیں۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس طرح طرز لگا کے خوش الہانی کے ساتھ اصلاحی اشعار پڑھے جاتے تھے، خواجہ صاحب اور ان کے مریدین سنتے تھے اور ان پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب کا یہ معمول تھا۔ اور خواجہ صاحب کی زندگی میں ہی ایک بڑے مفتی صاحب تھے، ان کا نام تھا حکیم ضیاء الدین۔ حکیم ضیاء الدین صاحب نے یہ فتویٰ لگایا کہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس کے اندر سماع ہوتا ہے یہ بدعت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ اگر وہ کریں گے تو اس پر وہ گناہگار ہوں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ حکیم ضیاء الدین بیمار ہیں، اور اتنے بیمار ہیں گویا ان کی نزع کی کیفیات شروع ہیں۔ وہ چونکہ ایک ہی علاقے کے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء ملنے کے لیے حکیم ضیاء الدین صاحب کے پاس آ گئے۔ خادم نے پوچھا جی ان سے کہیں کہ نظام الدین اولیاء آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اندر جا کے کہا حکیم صاحب سے کہ نظام الدین ملنے آئے ہیں۔ اب ان کے اخلاص کا عالم دیکھیں، انہوں نے کہا بھائی یہ میرے مرنے کا وقت ہے، میں مرتے وقت کسی بدعتی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا اس کو واپس چلا جائے۔ اس نے ویسے ہی آ کے کہہ دیا کہ جی وہ تو فرما رہے ہیں میں کسی بدعتی کی شکل دیکھ کے نہیں مرنا چاہتا۔ نظام الدین اولیاء نے کیا بات فرمائی؟ انہوں نے فرمایا ان سے کہیں کہ بدعتی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، بدعتی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خادم اندر گیا، اس نے جا کے کہا وہ تو توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی پگڑی اتار کے دی اور اپنی پگڑی اتار کے کہا کہ ان کو کہو کہ میری پگڑی بچھا کے اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے آئے اور جوتے سمیت پاؤں رکھے، ننگے پاؤں نہ رکھے، یہ میرے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے فوراً اس پگڑی کو لیا نظام الدین اولیاء نے اور اس پگڑی کو اپنے سر پہ رکھا، فرمایا یہ تو میرے لیے دستار فضیلت ہے، اور اندر جا کے ملے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک
منٹ پہلے ان کے بارے میں کیا کیفیت تھی، اور جیسے ہی انہوں نے کہا میں تو اللہ سے صلح کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو فوراً ان کے جذبات مل گئے، بدل گئے، اور اپنی پگڑی بھیج دی کہ پاؤں رکھتے ہوئے اس کے اوپر آپ تشریف لائیے، آپ تو توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور خواجہ نظام الدین ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر بیٹھے بیٹھے ہی حکیم ضیاء الدین کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ملعون یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی۔ اب شیر خدا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً اس کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے زمین پہ پٹھا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کو مارنے لگے تھے کہ اس خمبخت نے حضرت علی کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے امیر المومنین یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس کے منہ سے میں نے اپنے نبی کی گستاخی سنی تھی، اس وقت اس پر مجھے غصہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا، اس میں میرا کوئی اپنا میری ذاتیات شامل نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب میرے اندر اپنی ذات کی وجہ سے بھی غصہ آ گیا اور میرے اخلاص کے اندر کمی آ گئی۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اگر اب میں اس کو قتل کروں گا اس میں میری اپنی ذات کا غصہ شامل ہوگا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو اخلاص سے ہٹ کر ایک عمل ہے۔ وہ یہودی حیران رہ گیا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے اخلاص والے لوگ ہیں۔ غالباً وہ حضرت علی کی اس بات پر مسلمان ہو گیا کہ کیسی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا مسجد کے حضرت عباس کا گھر پاس تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پہ جو پرنالہ لگا ہوا تھا، اس پرنالے پر بارش کے وقت پانی مسجد کے صحن میں گرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو وہاں سے ختم کروا دیا اور دوسری جانب لگوا دیا کہ یہ تو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، یہ تو مناسب بات نہیں کہ بارش ہو اور مسجد کے صحن کے اندر پانی گرے۔ حضرت عباس کو جب پتہ لگا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ جناب امیر المومنین، آپ نے یہ پرنالہ کیوں یہاں سے توڑوا دیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کس کے حکم سے میں نے یہاں لگایا تھا؟ نہیں جی، مجھے تو اس پرنالے کے لگنے کے بارے میں نہیں معلوم، البتہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کا پانی مسجد کے صحن میں گرتا ہے، آنے والے نمازیوں کو مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس کا رخ تبدیل کر دیا اور یہاں سے اتروا دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میں نے یہ پرنالہ لگایا تھا، لہذا آپ کو یہ پرنالہ یہاں سے نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے سنا کہ سبحان اللہ، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگا ہوا پرنالہ ہے، فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس، میں رکوع کی شکل میں ہوتا ہوں، تم میری کمر پہ کھڑے ہو اور میری کمر کے کھڑے ہو کے اس جگہ پرنالہ لگاؤ جہاں لگا ہوا تھا، جہاں تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگوایا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں کسی سے لگوا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، عمر کی اتنی کیسی مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پرنالہ وہ وہاں سے ہٹا دے، میری یہی سزا بنتی ہے کہ تم میری کمر پہ کھڑے ہو اور میری کمر پہ کھڑے ہو کے پرنالہ لگاؤ، پھر میرے دل کی تسلی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو لہٰذا میں بھی آپ بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کیا کریں۔ غصے کے وقت تھوڑا سا صبر، 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ صبر، اس کے بعد انسان کو آہستہ آہستہ سکون ملتا ہے۔ جب انسان یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔